بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 30 اکتوبر ہے، جمعرات کا دن ہے، اور اس وقت ابھی فلسطین جنگ کے اثرات ختم نہیں ہوئے۔ جنگ بندی ہونے کے بعد مکمل طور پر اس کے نتائج حاصل نہیں ہوئے، لیکن فعل فور ساتھ ہی پاکستان اور افغانستان کی جنگ کا نکارہ بچا دیا گیا ہے۔ اور یوں کہہ لیں کہ ایک پوری چال جو ہے دشمن کی، ایسی چال جس کے آڑ کے اندر ایک گھنونا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ اب بیسیکلی پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جنگ چھیڑی کیوں جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے اصل میں گیم کیا ہے؟ دشمن چاہتا کیا ہے اور کیا بڑا ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے، جس کی بیس کے اوپر کچھ پوری گیم کرتے ہوئے کوئی بڑے مقاصد حاصل کرنے کی جو کوششیں ہیں۔ اور یہاں پر یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب تک کی سب سے بھیانک جنگ جو ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے خطرناک جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ جو قطر ہے، جو چائنا ہے، جو ٹرکیہ ہے، ان کی تمام تر کوششیں اس جنگ کو روکنے کی وہ بھی ناکام ہو گئی ہیں۔ اور پھر نہ صرف ایک طرف افغانستان اور دوسری طرف بھارت جو ہے، اس کے ساتھ بھی بارڈر کے اوپر پاکستان کو انگیج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب اس کے پیچھے اصل میں گیم کیا ہے؟ یہ بڑی اہم ترین سٹوری ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ اصل میں آپ کو منظرنامہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر اصل میں جب یہ جنگیں چھیڑی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور اب اس کے پیچھے، اس جنگ کے پیچھے کیا اصل گیم ہے، وہ بڑی اہم سٹوری ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر دوسری جانب جو اسرائیلی، جو یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا تہلکہ خیز انکشاف ہوا کہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، یہ ابھی جنگ بندی ہوئی ہے، تو ایک انٹرویو بڑا تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، اور وہ بھی ان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کا، جس کی جانب سے تہلکہ خیز انکشاف کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ٹرکیہ، کیونکہ ٹرکیہ کی فوجیں غزہ کے اندر داخل ہونے کے حوالے سے سب سے زیادہ کنسرن ان کو ہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ فوجیں وہاں پر داخل ہوں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ سلطنت عثمانیہ یہاں پر اپنا تسلط جمائے بیٹھی تھی اور دوبارہ سے کہیں وہ نہ ہو جائے۔ تو اب ان کی جانب سے بتایا گیا اور تہلکہ خیز انکشاف کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ٹرکیہ کے اندر، سعودیہ کے اندر، اور یہ جتنے بھی اسلامی ممالک، جو تگڑے اسلامی ممالک ہیں، وہاں پر انہوں نے وہ ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے، اور کسی بھی وقت وہاں پر ایک بہت بڑے، جس طرح سے پیجرز اٹیک ہوئے اور پیجرز حملے ہوئے تھے لبنان کے اندر، جس میں بہت بڑی تعداد میں ان کے فوجی جو ہے جیبوں کے اندر موبائل جو ہے وہ پیجر جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس طرح کی کاروائیوں کو لے کر ایک بڑی تعداد میں مواد جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا، جس کے بعد وہ کسی بھی وقت بٹن جو ہے وہ دب سکتا ہے۔ یہ کیا معاملہ، تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میری گزارش اب سے یہ ہے کہ اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور کیونکہ اس کی ریچ ڈیڈ ہو چکی ہے، زیرو ہو چکی ہے، اور کیونکہ بہت سے جو ہمارے فیملی ممبر ہیں، یوٹیوب فیملی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ویڈیوز ہمیں مل نہیں رہی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک ضرور کرنا ہے آپ نے، اور کیونکہ 2 چینل پہلے بین ہو چکے ہیں تو یہ بیسیکلی ریچ اس وجہ سے کم کی جاتی ہے تاکہ وہ جو پروپیگنڈا، جو ایک ایجنڈا سیٹ کرتے ہوئے گیم کی جاتی ہے، وہ آپ تک پہنچ نہ سکے، مظلوموں کی آواز بلند نہ ہو سکے۔ تو ہم نے کرنی ہے، گزارش اب سے یہ ہے کہ آپ نے یہ سپورٹ کرنی ہے، کیونکہ چینل آپ کا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو امن مذاکرات ہیں، چین کے بعد اب ٹرکیہ اور قطر بھی ناکام ہوئے۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اب سنیں، افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ایک پیچیدہ اور نازک مرحلے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور جہاں چین سمیت کئی جو علاقائی قوتیں ہیں وہ ثالثی کی کوششیں کر چکی ہیں، مگر کوئی پائیدار حل سامنے نہیں آ سکا۔ اکتوبر 2025 کے اندر ٹرکی اور قطر کی زیر نگرانی ہونے والے جو مذاکرات بھی اسی ناکامی کی فہرست میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس ناکامی کی جڑیں محض سفارتی سطح پر نہیں بلکہ گہرے نفسیاتی، سیکیورٹی اور تاریخی عوامل میں پیوست ہو چکے ہیں۔ اب اس کے پیچھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں گیم کیا ہے، ہونے کیا چاہ رہا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پاکستانی طالبان ہے، جنہیں پاکستان اپنی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتا ہے، اور اسلام آباد کا موقف یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان پاکستان کے اندر جو طالبان موجود ہیں ان کو پناہ دیتے ہیں، جو مسلسل سرحد پار حملے کرتے ہیں، اور حالیہ مہینوں میں پاکستانی فضائی حملوں کے بعد
جو پاکستان کے اندر جو طالبان ہیں ان کی جوابی کارروائیوں نے اس بیانیے کو مزید تقویت بھی دی. لیکن افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستانی طالبان کے ساتھ نظریاتی قربت رکھتے ہیں اور ان پر دباؤ ڈالنے سے گریز ہیں، اور جس سے پاکستان کی تشویش جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. چین کی ثالثی کی کوششیں بھی اسی تناظر میں محدود پائی جاتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں. لیکن اگرچہ چین پاکستان کا قریبی اتحادی ہے، مگر افغانستان کے ساتھ اس کے تعلقات نہایت سطحی اور پاکستان کی مفادات سے مشروط ہیں. اور چین نے طالبان کو پاکستان کے تحفظات دور کرنے کی ترغیب تو دی، مگر وہ خود کسی مؤثر ضامن کا کردار ادا کرنے سے گریز کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چین کی جو ثالثی کی اکثر علامتی حد ہے وہ اسی حد تک محدود رہا. لیکن ترکیہ اور قطر کابل حکومت کے حامی ہیں، اور قطر طالبان حکومت کا سب سے بڑا فائنانسر بھی ہے. ترکیہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر امدادی کاموں کے اندر پیش بھی ہے، اور اس کے باوجود قطر اور ترکیہ بھی مؤثر کردار ادا نہیں کر پائے. اس کے علاوہ دونوں جو ممالک ہیں ان کی ترجیحات بھی ایک دوسرے سے متصادم ہیں، اور پاکستان کی جو توجہ ہے وہ ٹی ٹی پی کے خاتمے کے اوپر جو ہے وہ مرکوز رہی ہے، جبکہ افغان طالبان جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے جانے اور چین کو افغانستان تک وسعت دینے یعنی سی پیک پاکستان اقتصادی راہداری جیسے معاشی اہداف پر زور دیتے رہے. دوحہ اور استنبول مذاکرات سی پیک کی جگہ پاکستان سے مالی پیکج مانگا گیا. یہ ترجیحی تضادات مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے اندر رکاوٹ جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. لیکن افغان طالبان پاکستانی حملوں کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں اور پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کو اس کا داخلی مسئلہ سمجھتے ہیں، اور اس موقف نے سفارتی کشیدگی کو بھی مزید گہرا کر دیا. جبکہ اگرچہ دوحہ کے اندر جنگ بندی جیسے معاہدے بھی ہوئے، مگر ان کی خلاف ورزیاں جاری رہیں اور کوئی ایسا ضامن جو ہے وہ موجود نہیں جو ان وعدوں کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنا سکے. لیکن آخر میں دونوں ممالک کے درمیان تاریخی بد اعتمادی ایک مستقل دیوار کی صورت میں موجود ہے، اور افغان طالبان حکومت پاکستان پر شدت پسند گروہوں کو بطور حکمت عملی استعمال کرنے کا الزام لگاتی ہے، جبکہ پاکستان افغانستان پر ملک میں انتشار پھیلانے والے عناصر کو پناہ دینے کا الزام عائد کرتے ہیں. اور یہ باہمی الزام تراشی اور عدم اعتماد اس خطے کے اندر امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جب تک ان بنیادی مسائل کو دیانتداری سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، کوئی بھی ثالثی چاہے وہ چین کی ہو، ترکیہ کی ہو، قطر کی ہو یا کسی اور کی، محض وقتی ریلیف سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو ایک خطرناک اور بھیانک جنگ کے آغاز کا جو ہے وہ نکارے کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ بچنے جا رہا ہے، یہ جنگ چھڑنے جا رہی ہے، اصل میں اس کے پیچھے گیم کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ پاکستان اور افغانستان کو انگیج کرتے ہوئے پوری دنیا کی نظریں ان کے اوپر مرکوز کرتے ہوئے پاکستان کو انگیج کر کے، کیونکہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں ایک یوں کہہ لیں کہ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. کبھی وہ اس کے سعودیہ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ہو رہی ہے، وہ اس کے بعد مختلف ممالک کے ساتھ، اور ایک جس طرح سے پاکستان نے ابھی ہائپرسونک میزائل کا کامیاب تجربہ بھی کیا، اور وہ بھی جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو دنیا کی نظر میں اور بالخصوص جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی نظر میں دیکھیں، وہ اس کو یہ نہیں چاہتے کہ یہ کبھی بھی اس لیول پہ آ کر جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. تو اس وجہ سے یہاں پر اس کو نمبر 1 تو اس کو یہاں پر انگیج کرنا ہے، تاکہ افغانستان کے ساتھ وہاں پر انگیج کرتے ہوئے پوری دنیا کی وہاں پر نظریں ہوں، اور پیچھے سے بیک اینڈ کے اوپر جو گیم ہے بالخصوص اسرائیل کے حوالے سے، جس طرح سے اسرائیل نے پلاننگ ترتیب دی اور وہاں پر اپنا تسلط جمانے کے حوالے سے وہ جو ایک پورے کا پورا انٹرنیشنلی ایک کھیل کھیلا گیا، اور وہاں پر جنگ بندی کے نام نہاد جنگ بندی کا ڈھونگ رچایا گیا، اس کے مقاصد حاصل کرنا یہ اصل میں گیم ہے. اور پاکستان کو اتنا پیوست کر دینا اس کے اندر تاکہ پاکستان اپنے جو آواز بلند نہ کر سکے، دوبارہ سے کوئی ایسا سٹینڈ نہ لے سکے، کوئی ایسی پوزیشن میں نہ ہو کہ وہاں تک پہنچ سکے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 تو یہ، کیونکہ ابھی ایک خبر جو سامنے آئی جس نے تہلکہ خیز انٹرویو کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ایسا ریویل کیا اس کو کہ پوری وہاں پر جو ایک ان کے جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ ہیں اسرائیل کے، اس کی جانب سے انٹرویو دیا گیا. موساد کے سابق سربراہ نے اعتراف کیا کہ اسرائیل نے زمین کے بیشتر ممالک کے اندر جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر کچھ اہم ترین مواد نصب کیا ہوا ہے. اور جس طرح سے حزب اللہ کے حوالے سے اس کے پیجز کی طرح
बोई ट्रैप्ड और हेरा फेरी वाले जो आलात हैं, मैनिपुलेटेड जो आलात हैं, उनको इन तमाम ममालिक के अंदर रखा गया जिनका आप तस्वुर कर सकते हैं। टर्किया, सऊदीया, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद ये वो इंडिकेट कर रहा है। और ये उसने कहा कि ये वो चीजें हैं जो कि हमने सबसे पहले इस्तेमाल की 2002 के अंदर, 2004 के अंदर। और फिर उसने कहा कि ये अभी आप देखेंगे कि किसी भी वक्त दोबारा से वो एक्टिविटीज होंगी। आपको याद होगा कि 2002 के बाद जब पाकिस्तान में तकरीबन एक दहशतगर्दी की लहर आई थी, वहां पर धमाके होना शुरू हुए, हलाकतें होना शुरू हुई बड़ी तादाद में। एक दहशतगर्दी की जो एक लहर थी, और तकरीबन 2006 से 7 से लेकर ऑनवर्ड एक हमने देखा 3-4 साल जो है वो 2011 से 12 तक, ऐसे 4 से 5 साल पाकिस्तान वो दहशतगर्दी के साथ लड़ता रहा। तो पीछे क्या अनासर थे? असल में यही अनासर थे। तो ये अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रही हैं। अभी गजा के अंदर जो तुर्क फौज के मुमकिन तौर पर जो इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर गिडोन सार है, उसकी जानिब से कहा गया कि जो ममालिक मुसल्लह अफवाज भेजना चाहता है उन्हें इसराइल के साथ इंसाफ करना चाहिए, उन्हें इसराइल से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। और दगान की क़यादत में तुर्की ने एक मुखालिफाना रवैया जो है वो अपनाया हुआ है, और न सिर्फ अल्फाज में बल्कि सिफारती और इक़्तिसादी इक़दामात के अंदर भी। ये हमारे लिए मुनासिब नहीं कि हम इनकी अफवाज को गजा में दाखिल होने दें, और हमने ये बात अपने अमरीकी दोस्तों को भी बताई है। अब क्योंकि टर्किया जो है वो पूरी दुनिया का तवज्जो का मरकज भी बनता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि टर्किया इस वक्त जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, वो रेयर मिनरल्स उसकी रेस में शामिल हो चुका है। 12.5 मिलियन टन जो है रेयर अर्थ मिनरल्स, उनको रिजर्व जो है उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर जो इनका एस्की शहर, उनका एक जो सूबा है, वहां से निकले हैं। और ये दुनिया के अंदर टर्किया को तीसरा बड़ा मुल्क बना रहे हैं, जो कि अहम तरीन रिजर्व रखता है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे ब्राजील है, तीसरे नंबर पे पहले इंडिया था। लेकिन अब जो टर्किया है वो ये पोजीशन जो है वो संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इस वक्त की कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।